دیکھنے سننے والوں کو رام کا سلام پہنچے۔ دوستو، بھارت نے اپنی آزادی کے بعد جو آئین بنایا تھا وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا۔ یہاں پر علاقوں کی بہت ڈائیورسٹی ہے، یہاں پر اقوام کی بہت ڈائیورسٹی ہے، یہاں پر مذہب کی اور نسلوں کی بہت ڈائیورسٹی ہے، اور ان کو اسی صورت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک آئین دیا جائے۔ یہ اس کی اساس تھی، یہ اس کی بنیاد تھی اس کو اکٹھا رہنے کی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پھولوں کا دستہ ہے جس کو ایک کلپ میں ایک رنگ میں بند کر دیا گیا تھا، اور وہ رنگ تھا سیکولر آئین۔ اس کی روح بھی یہی تھی کہ یہاں پر سیکولرزم کا راج رہے گا۔ تو اب نہ جانے ان کو کیا سوجی ہے کہ انہوں نے اب یہ جو ڈیوائڈ کی ہے مختلف صورتوں میں، ان کا مجھے کوئی مطمع نظر نہیں آتا کہ ان کو بیٹھے بٹھائے اپنے حصے بکھرے کرنے کی کیوں سوجی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جسم ہے، اس کے بازو بھی وہاں پر یہ کاٹنے کی تگدو میں، سر گردن اور ٹانگیں بھی کاٹنے کی تگدو میں۔ مجھے تو بڑی حیرت انگیز یہ سوچ نظر آتی ہے کہ اتنے چانکیہ کے پیروکاروں میں، اتنی دور اندیش سوچ رکھنے والوں میں یہ چیزیں کیوں کرائیں؟ کیونکہ ڈائیورسٹی میں اگر بعد المشرقین، مطلب کسی کا منہ ادھر ہو کسی کا منہ ادھر ہو، اور پھر آپ ان کو ہانکیں تو وہ مخالف سمت میں جائیں گے نا۔ ان کو آپ اگر اکٹھا کریں تو پھر ان کے منہ کنورج ہوں گے، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک تو ڈائیورجنس ہے، اور دوسرا ان کی ڈائیورجنس ان کے منہ اور سینٹر کے درمیان یہ برابر ضربیں لگا رہے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ مثال کے طور پر ہندوستان کی ہم افواج کی بات کریں تو اس میں اتنی ڈائیورسٹی کے پہاڑوں پر لڑنے کے لیے انہوں نے گورکھوں کو، نیپالیوں کو، ان کو اپنے ہاں ریکروٹ کیا۔ پھر سکھ فوجیوں کو، جو ان کی فائٹنگ فورس کا بہت اہم حصہ ہے میدانوں کے لیے اور پہاڑوں کے لیے، اور پھر راجستھان کے لوگ یہ صحرا میں لڑنے کے لیے، اور اسی طرح درمیان میں سے کچھ مراٹھے وغیرہ۔ تو ان کی جو فائٹنگ فورس تھی ان کی بنیاد سکھوں اور گورکھاؤں پر مشتمل تھی۔ اب یہ جو تقسیم اب یہ کرنے جا رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی رہیں گے، اور کاشتکاروں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے تو یہ سکھوں کو ایک قسم کی انفورسمنٹ دی ہے کسانوں کے روپ میں۔ انہوں نے یہ اب جس گھر میں اس کا باپ، اس کا بھائی ذلیل کیے جا رہے ہوں، اور نہ ان کی عزت محفوظ ہو، نہ رزق اور نہ زمین، تو وہ آخر کب تک یہ چیزیں رزسٹ کریں گے؟ تو یہ جو ذہنی تبدیلی آنے والی ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ جب ذہن اور سوچ بدل جاتی ہے تو پھر یہ بیرونی شکنجے کچھ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح نیپال کے ساتھ جو انہوں نے پہلے غلام بنائے رکھا، جب ان کو تھوڑی سی امداد ملی کہیں پہ، تو پھر وہ اب گورکھوں کو بھی اپنے سے علیحدہ کرنے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوچیں کہ بھارتی افواج کا کیا سٹیٹس ہوگا جب یہ گورکھا اور سکھ افواج۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ لداخ کے رہنے والے وہ بھی ان سے خوش نہیں، کیونکہ انہوں نے 370 کا دھارا جو ہٹایا ہے، اس میں لداخ کے لوگوں کو جو ان کی اکثریت ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے۔ اب یہ ہندو، یہ بنیے اور برہمن، یہ حالات سیٹ ہوتی، لداخ کو بھی
اقلیت میں بدل دیں گے. تو یہ دیکھیں کہ اب یہ جو رخ اختیار کر رہا ہے بھارت، اس میں مجھے تقسیم کی گہری لکیریں نظر آ رہی ہیں. اور حیرت کی بات یہ کہ یہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان دراڑوں کو اور گہرا کرنا ہے. اب یہ منحصر ہے لوگوں پر، میری بات تو سمجھ رہے ہوں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ وہ پورے ہندوستان کے جو مختلف النوع تحریکیں ہیں ان کی آبیاری کس طرح کرتے ہیں. یہ تو کریں گے تو پھر تبت کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور چائنا پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور سمندروں میں ان پر جو بیک اپ انڈیا امریکہ کے ذریعے کرا ہے اس کو ڈھیلا کیا جا سکے گا.